اسرائیل کو شکست ہوئی اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کا 4 باب 1 سے 11 آیت مقدسہ۔ ان دنوں فلسطینی اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کر آبن آزر کے پاس ڈیرا کیا، اور فلسطینی افیق میں جا اترے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں صف آرائی کی اور لڑائی لڑنے لگے۔ تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے سے شکست کھائی، اور انہوں نے لشکر میں سے میدان میں قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ تب لوگ خیمہ گاہ کو واپس آئے، اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے سے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کا صندوق شہادت شیلو سے اپنے پاس لے آئیں، تو وہ ہمارے درمیان ہو، تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے وہ ہم کو رہائی دلائے۔ تو لوگوں نے شیلو میں آدمی بھیجے، اور وہاں سے رب الافواج کروبین نشین کا صندوق شہادت اٹھا لائے، اور وہاں پر آلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے۔ اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکر گاہ میں پہنچا تو تمام اسرائیل نہایت بڑے زور سے للکارے، ایسا کہ زمین کانپ اٹھی، اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا کہ عبرانیوں کے لشکر گاہ میں یہ کیسی بڑے للکارنے والی آواز ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ خداوند کا صندوق شہادت لشکر میں آیا ہے۔ تب فلسطینی گھبرائے اور کہا ان کے معبود لشکر گاہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا، کیونکہ ایسی بات کل اور اس سے پہلے نہیں ہوئی، ہم پر واویلا ہے، کون ہم کو ان زور آور معبودوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ وہی معبود ہیں جنہوں نے مصر کو تمام آفتوں سے بیابان میں مارا۔ اے فلسطینیوں، دلیری کرو اور مرد بنو، تاکہ تم عبرانیوں کی غلامی نہ کرو کہ جس طرح کہ وہ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ پس مرد بنو اور لڑو، اور فلسطینی لڑے، تو اسرائیل کو شکست ہوئی، اور وہ سب اپنے اپنے خیمے کو بھاگے، اور نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، اور اسرائیل میں سے 30,000 آدمی مارے گئے، اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا، اور آلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس قتل کیے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 44 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خدا، تو نے ہم کو ترک کر دیا ہے اور ہم کو رسوا کر دیا ہے، اور تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں کے آگے پسپا ہونے دیا ہے، اور ہمارے کینہ وروں نے لوٹ مار کی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ تو نے ہم کو ہمارے ہمسایوں کا نشانہ ملامت اور ہمارے گرد و گرد کے لوگوں کے لیے باعث تضحیک کو تمسخر بنایا ہے۔ تو نے ہم کو غیر قوموں کے درمیان ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟ بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 40ویں سے 45ویں آیت۔
اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس وقت ایک کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اسے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔